الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصب في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتوكل على غيره من نبي وولي ونقي وتقي وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے برائیاں کی، جو گناہوں سے لبریز ہو گئے، ان کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آگے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، غازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آئی طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی، آئی طاہر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس رمضان مہینے کے متعلق آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
دو مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے تو اور ہم سب کو اے اللہ رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رمضان تک پہنچا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت اور کتنی رحمتوں والا، کتنی برکتوں والا مہینہ ہوگا کہ خود آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان ہمیں مل گیا، رمضان کے 25 دن ہم سے رخصت ہونے کو ہے، 24 دن چلے گئے، 25واں دن چل رہا ہے اور چند دن ابھی باقی ہے۔ ان دنوں کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو اپنی تہبند مبارک، اپنی لنگی مبارک مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی مضبوطی سے اور بہترین کام کرنا چاہتا ہے، اچھی طرح کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ کی آستینوں کو چڑھا دیتا ہے تاکہ اچھی طرح کام ہو سکے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیتے تھے۔ یہ اشارہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے اور اتنا زیادہ کھڑے رہتے تھے نماز کے اندر اور قرآن پڑھتے تھے یہاں تک کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن یہی رسول جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ان کی حالت ہی اور ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہ چند ایام ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان چند ایام کی اگر ہم نے قدر نہ کی یہ دین رخصت ہو جائیں گے، پھر جائیں گے، کبھی لوٹ کر واپس نہ آئیں گے۔ یہ رمضان گیا وہ گیا، یہ 24 دن ہم سے رخصت ہوئے، اب کبھی زندگی میں واپس آنے والے نہیں، کبھی زندگی میں واپس آنے والے نہیں، اور ابھی جو چند دن باقی ہے وہ بھی گزر جائیں گے تو وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اور جو چیز واپس لوٹ کر نہ آئے اس کی قدر زیادہ کرنی چاہیے، اور انسان کی عقل مندی کی بات ہے جو چیز فوت ہونے والی اس کی قدر کرتے ہیں، جو چیز فوت ہونے والی اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ آخری جمعہ ہے، پہلی جمعہ اور آخری جمعہ ثواب کے اعتبار سے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آخری جمعہ کی اہمیت انسان کے دل میں اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ چونکہ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ شوال میں آئے گا، رمضان میں نہیں۔ یہ آخری جمعہ رمضان کا ہے، یعنی الوداعی جمعہ کہہ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے آدمی کے اندر آخری جمعہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا، کوئی جمعہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے یہ آخری جمعہ کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف سے لپک کر جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ 2 راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، یوں تو 5 راتیں باقی ہیں، لیکن شب قدر کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے، حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں، اور 5 وہ بھی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25 یہ گئے ہم سے، 3 گئے ہم سے، رہی 2، 27 اور 29 2 راتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں شب قدر مل گئی تو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا، 83 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ کتنی بڑی عبادت ہے، تھوڑی سی قربانیاں دینی ہے اور کمانا بہت زیادہ ہے، لیکن انسان کے سامنے کیونکہ حال ہے، مستقبل نہیں ہے، آخرت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ان راتوں کی بھی قدر نہیں ہوتی ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مہینے میں روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے جون سا بھی آدمی ہو، کتنا بھی گنہگار آدمی ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور خاص کر کے افطار کے وقت
جب سورج بالکل غروب کے قریب ہو اور 1 منٹ کی دیر ہو، 1-1.5 منٹ کی دیر ہو، یہ 1-1.5 منٹ کے اندر جلدی دعا قبول ہوتی ہے اور بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تھا اپنی باندی کو باہر کھڑا کر دیتی تھی اور کہتی تھی جیسے ہی غروب ہونے والا ہو سورج اور آخری لمحے باقی ہو مجھے اطلاع کر دو، میں دعا کروں گی۔ چنانچہ باندی باہر کھڑی رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا تھا تو دوڑ کر جاتی تھی اور حضرت عائشہ سے کہتی تھی اماں جان سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہے، دعا فرما لیجئے۔ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہوتا تھا، دعا کرتی تھی۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ آخری 1-1.5 منٹ جو باقی رہتی ہے اس میں دعا زیادہ کرنی چاہیے، لیکن ہماری عادت کیا ہوتی ہے، اس میں ہم دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی کسی کام میں مشغول ہو گئے، کبھی افطاری میں مشغول ہو گئے، کبھی انتظار میں بیٹھ گئے وغیرہ وغیرہ۔ نہ ہم خود بیٹھتے ہیں، نہ ہمارے گھر والوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، نہ خود دعا کرتے ہیں، نہ ہمارے گھر والوں کو ہم دعا کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ماحول بننا چاہیے۔ بہت ساری مسجدوں میں چونکہ ہم چندہ کے لیے جاتے ہیں مغرب میں، بہت ساری مسجدوں میں ہم نے بہت اچھا ماحول دیکھا کہ یہاں سے لے کر آخر تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، پہلے محراب سے لے کر نکلنے کے دروازے تک پوری کی پوری مسجد بڑی اور لوگ دعا کر رہے ہیں۔ بعض ائمہ کرام کو میں نے مبارکباد دی کہ آپ نے اچھا ماحول بنایا ہے، یہاں کا آپ نے بہت اچھا ماحول بنایا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو اٹھ کر جاتے ہیں اور افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری مسجد میں بھی اور دوسری تمام جتنی مسجدوں میں یہ ماحول بنا ہوا نہیں ہے، اس ماحول کو بنانا چاہیے۔ یہ آخری ایام ہے، اس آخری ایام میں بیٹھ کر ہم دعا کریں۔ حالات بڑے سنگین ہیں، غفلت میں دین گزارنے کے دین نہیں ہے، یہ غفلت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ بڑے حالات آگے پتہ نہیں کیا بننے والے ہیں، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو پھر میری مدد آئے گی۔ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، دعائیں کرتے رہو، کچھ کرنا نہیں، بس غفلت میں زندگی گزارنی ہے، بس اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے رہو گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو محنت کرے گا، جو تیاری کرے گا، جو کوشش کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور کسی کی نہیں کرے گا۔ آسمان سے کبھی پیسے برستے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے کبھی روزی برسے گی نہیں، آسمان سے کبھی روپے برسیں گے نہیں، آسمان سے کبھی مال و دولت برسے گی نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تم چاہے کتنی بھی دعائیں کر لو، آسمان پر ہاتھ اٹھا کر لمبے ہاتھ کر کے اے اللہ اتنی روزی دے دے، اے اللہ رحمت والی روزی دے دے، برکت والی روزی دے دے، عافیت والی روزی دے دے، حلال و پاکیزہ روزی دے دے، چاہے کتنی بھی دعائیں کرو۔ تو محترم بھائیوں میں عرض یوں کر رہا تھا، خالی دعا کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیزیں نہیں اتاریں گے کہ جس سے ہماری مدد ہو جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم تیاری کرو پھر اللہ کی مدد تمہاری شامل حال ہوگی۔ الغرض یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک ایکسٹرا دعا کہ افطاری کے وقت جب آخری ایام ہو اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ بہت ساری مسجدوں میں گیا، وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ افطاری کے وقت پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ تو یہ ماحول ہمارے مسجد میں بھی ہونا چاہیے، اور گودرا کی تمام اور ہمارے معاشرے کی مسلم جتنی بھی ہماری مسجدیں ہیں تمام کی تمام مسجدوں میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ افطاری کے وقت مسجد بھری ہو اور لوگ دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک جمعہ کے دن بھی جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے، جمعہ کے دن بھی اچھا ماحول بنانا چاہیے کہ آگے سے آ کر بیٹھ جائے۔ دوسری بہت ساری جگہوں پر ہمارا جانا ہوتا ہے اور ہم نے وہاں جا کر دیکھا، عجیب ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ لوگ 12 بجے سے 11:30 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، 3 4 منزلہ مسجد ہے، پوری کی پوری بھر جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان کے وقت آئے تو اس کو دوسری مسجد میں جانے کی نوبت آتی ہے کہ بھائی میری دیر ہو گئی، دوسری مسجد میں جانے کی اس کی نوبت آ جاتی ہے کہ یہاں جگہ نہیں ہے، دوسری مسجد میں جاؤ، یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت
آسان سب کر دیا ہے، سب آسان کر دیا ہے، ساری چیزوں کو آسان سمجھ رہے ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب ہمارے یہاں کے حالات بنتے جا رہے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب۔ شاید آپ کو پتہ ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے، بڑے عجیب حالات بنتے جا رہے ہیں۔ بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں بہت کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ جتنا کام کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے یہاں خرافات پیدا ہو رہے ہیں، خرافات پیدا ہو رہے ہیں کہ تنہم داغدار شد پنبا کجا کجا نہم، کہ پورا کا پورا بدن زخموں سے چھلی ہو گیا ہے، اگر مرہم رکھے تو کہاں رکھے، مرہم رکھے تو کہاں رکھے۔ عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں، عجیب عجیب خرافات ہمارے سامنے آ رہی ہے، روزانہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر محنت کریں اور ہمارے معاشرے سے خرافات ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جیسا ہم جیسے دین گزاریں گے ویسے رمضان کے بعد علماء کرام اور بزرگان دین کا قول ہے، جو رمضان کا مہینہ جیسے گزارے گا اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد کی زندگی بھی اس کو ویسی ہی گزارنے کی توفیق دے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے۔ اس لیے یہ چند ایام باقی ہے، اس میں ہم وہ کام کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے اور اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رمضان کا مہینہ تھا اور جمعہ کا دین تھا، ایسے ہی جمعہ کا دین تھا، تشریف لائے مسجد نبوی میں، سب کو فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے سارے صحابہ۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پر رکھا آمین، تیسری پر رکھا آمین۔ صحابہ نے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے نبی اللہ، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھے ہو اور آمین آمین کہہ رہے ہو۔ 3 مرتبہ آپ سے آمین سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابو، بات یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور 3 بد دعائیں کی ہے اور ہر بد دعا پر میں نے آمین آمین کہا ہے۔ وہ 3 بد دعائیں کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اس کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی، اور وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے۔ ذرا سوچیں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اس کی تشریح میں کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو کہا، کہو آپ کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے ہلاک ہو جائے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے، یعنی بد دعا حضرت جبرائیل نے بھی کی اور بد دعا اللہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آمین آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اور آمین حضرت جبرائیل نے بھی کہی۔ یعنی بد دعا دینے والے 2 اور بد دعا پر آمین کہنے والے 2، یعنی انبیاء کا سردار اور فرشتوں کا سردار، دونوں نے بد دعا کی اور دونوں نے آمین کہی۔ اب ذرا سوچیں اتنے بڑے بڑے اولو العزم ہستیاں بد دعا کر رہی ہو اور آمین کہہ رہی ہو، اور پھر رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کے دن میں بھی ممبر پر کہاں بد دعا کی جا رہی ہو، کیا یہ بد دعا قبول ہونے میں اور اس بد دعا کے زد میں آ کر ہلاک ہونے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ چند دن باقی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت مانگے، توبہ کریں، آخری ایام ہیں، توبہ کریں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں آج کے بعد ای بار الہ کوئی گناہ نہ ہوں گے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو تم میں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خود سامنے چل کر اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو اور اپنی امت کو اور میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ انی غفور الرحیم، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ خود چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم توبہ کریں گے اور مغفرت مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کو منع کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کیوں منے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ اے میرے بندے، آ جا، تیرے کتنے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں لے کر آ جا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے تیرے کتنے بھی گناہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو آج تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں تو میں اس گناہ کو بھی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور تو زمین بھر کر گناہ لاوے تو میں رحمتیں بھر کر اور بخشش بھر کر زمین لاؤں گا۔ تو تیرے گناہ لے کر آ، میں میری بخشش لے کر آؤں گا اور تیرے گناہ میں معاف کر دوں گا، الا یہ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ اس لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ تلہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ تلہ کرنی چاہیے۔ بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں، اگر آپ سنیں تو آپ عجیب و غریب آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جاوے۔ ایسے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو غالب فرماتے ہیں میں شام جایا کرتا تھا حضرت ابو امامہ کے پاس، ان کا بھتیجا تھا، ان کا بھتیجا بہت ہی فسق و فجور میں مبتلا تھا، نافرمانیاں کیا کرتا تھا۔ ابو امامہ اپنے بھتیجے کو مارتے تھے کہ بیٹا سدھر جا، بھائی راہ راست پر آ جا، نیک کام کر لے، اچھے کام کر لے، اللہ کو منا لے، یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کا بھتیجا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ دن گزرتے گئے، عرصہ گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ میرے چچا کو ذرا بلا کر لاؤ، میں معافی تعفی کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میرے چچا جان سے۔ چنانچہ ان کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگے، یعنی ان کے بارے میں کچھ باتیں کہنے لگے کہ کیا اس کے پاس جانے کا، لیکن کسی طرح کے منا کر ان کو لایا گیا۔ ابو غالب کہتے ہیں میں ان کو لے کر بھتیجے کے پاس پہنچا، بھتیجے کو وہ کوسنے لگے کہ میں تجھے نہیں کہتا تھا سدھر جا، میں تجھے نہیں بتاتا تھا کہ راہ راست پر آ جا، میں تجھے نہیں روکتا تھا، تو رکا نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا، وہ ان کا بھتیجا کہنے لگا کہ حضرات میرے چچا جان، کیا میری ماں کو سپرد کر دیا جائے، میری ماں کو سپرد کر دیا جائے کہ تیرے بیٹے کے لیے جہنم یا جنت ہے، تجھے جہاں بھیجنا ہو بھیج دے۔ اللہ یوں کہہ دے میری ماں کو کہ تیرا بیٹا ہے، تجھے جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیج، اور تجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیج۔ میرے چچا مجھے بتاؤ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی، میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ تو ان کے چچا نے کہا کہ بات ظاہر ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہے، ماں بڑی دیارو ہوتی ہے، ماں بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہے، تو ماں تو یہی کہے گی جنت میں چلا جا۔ تو میرے کہنے لگے کہ میرے چچا جان، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ مجھے بخشے گا؟ نہیں، بس یہ کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ ہم ان کو دفن کفن کر کے چلے، اور کفن کر کے نہلا دھلا کے ان کے دفن کے لیے پہنچے اور ان کو قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد ان کے اوپر تختہ رکھا، تھوڑا سا تختہ ہٹا، ان کے چچا ایک دم سے چونک گئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، میرے بھتیجے کی قبر کو اللہ نے نور سے بھر دیا ہے اور حد انتہا تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا ہے۔ یہ اتنا گنہگار آدمی اور اتنا اوباش و عیاش آدمی، اتنا فاسق و فاجر آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اور ابھی تو قبر میں دفن ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات شروع ہو گئے۔ یہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک واقعہ اور ہی مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ یہ آخری ایام ہے، اس کے بعد پھر یہ رمضان آپ کو نہیں ملے گا، کسی کو یہ رمضان نہیں ملے گا، یہ دین گئے وہ گئے، پھر لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ افسوس کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا، افسوس ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے یہ جو چند دین باقی ہے
یہ رمضان کا مہینہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن یہ چند دن باقی ہیں، اس کی بھی اگر قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا جواب دے گا؟ اگر اس کی بھی قدر نہ ہوگی، نہ کی تو اس کو افسوس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دن گئے، وہ دن گئے، لوگ کہتے ہیں کیسی گزر رہی ہے، کوئی کہتا ہے اچھی گزر رہی ہے، کوئی کہتا ہے بری گزر رہی ہے، لیکن گزرتے جب دنیا سے آخری وقت انسان کا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا زمانہ گزر رہا ہے، لیکن یہ تو میں ہی خود گزر رہا ہوں، زمانہ تو وہی کا وہی ہے، میں ہی یہاں سے گزر گیا۔ تو ہمارے گزرنے سے پہلے اور خاص کر کے ہمارے یہ 5 ایام گزرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو راہ راست پر ڈال دیں، اپنے آپ کو ہدایت والے راستے پر ڈال دیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈال دیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور نیت کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اور آج کے بعد انشاءاللہ کسی قسم کا گناہ نہیں کریں گے۔ یہ جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے اللہ والوں نے اس مسجد کو بنائی ہے، بڑی محنتوں سے بنائی ہے، اس کے بنانے کے لیے بہت کچھ پاپڑ بیلے ہیں، بہت کچھ محنتیں کی ہے، یہ بڑی معزز مسجد ہے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر نیت کرو، جمعہ کا روز ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو منا کر اٹھیں گے اور اللہ سے کہہ کر اٹھیں گے، اے باری الہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور آج کے بعد ہم تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے ہماری زندگی گزاریں گے۔ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، میں نے کبھی کتاب میں پڑھ کر آیا ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بڑا نافرمان آدمی تھا، لوگوں کو ستانے والا، پریشان کرنے والا، لوگوں کے ساتھ لڑنے والا، لوٹ کھسوٹ کرنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ہر قسم کا گناہ جو موجود تھا وہ کرتا تھا، ہر قسم کا گناہ وہ کرتا رہتا تھا۔ اتنا بڑا خطرناک آدمی، کوئی سامنے آ گئے اس کو پریشان کر دیا، کوئی چیز سامنے آ گئی اس کو لوٹ لی، چوری کر لی، اور لوگ پریشان ہیں، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لگا دی شکایت کہ حضرت اے نبی اللہ فلاں آدمی ہمیں بہت ستاتا ہے، ستانے کی بات تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گنہگار بھی بہت ہے، ہماری کسی لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہماری جانے والی لڑکی کو چھیڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، بہت کچھ اس کے اندر ایسے کام ہے کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچایت بلائی، لوگوں کو بٹھایا، اور لوگوں کو بٹھانے کے بعد فیصلہ دیا، لوگوں سے مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس آدمی کو اس گاؤں سے نکال دیا جائے، اس آدمی کو اس شہر سے نکال دیا جائے، تری پار کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ اس شخص کو جلا وطن کر دیا گیا، بھائی تم اس گاؤں میں نہیں آ سکتے، اس شہر میں نہیں آ سکتے، تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، تو نکل جا، بہت گنہگار ہے، تو نکل جا، اللہ کا نافرمان ہے، تو نکل جا، زانی ہے، تو نکل جا، چور ہے، تو ڈاکو ہے، لوگوں کو ستانے والا ہے، فتنہ پرداز ہے، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا اس شہر میں کوئی کام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ شخص نکل گیا، جنگلوں میں چلا گیا، کچھ کھانا پینا تھا، کھایا پیا، کھانا ختم ہوا، اب بھوک لگنے لگی، کھانا موجود نہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں، کیا ہوا؟ اب اس کی موت اس کو قریب دکھائی دینے لگی، موت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ہمارے باقی ہے، ابھی مرا کہ تبھی مرا، ایسی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا، اے باری الہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، اے اللہ تیری روزی کھا کر، تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانی کر بیٹھا، اے اللہ تیری ہی نافرمانی کر بیٹھا، تجھے ناراض کر بیٹھا، مالک معاف کر دے۔ اگر آج تو نے معاف نہ کیا تو پھر وہ گاؤں والوں میں، ان شہر والوں میں، مخلوق میں اور خالق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ گاؤں والوں نے تو معاف نہ کیا، میرے رشتہ داروں نے اور لوگوں نے تو مجھے معاف نہ کیا، مخلوق نے تو مجھے معاف نہ کیا، اگر تو بھی معاف نہیں کرے گا تو پھر خالق اور مخلوق میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ کو غیرت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، اور یہ کہتے کہتے یہ آدمی یہ کہتے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل تشریف لے آئے، جبرائیل نے کہا کہ موسیٰ اٹھو، اے موسیٰ اٹھو، جلدی سے اٹھو۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کہا اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ فلاں
جنگل میں مر گیا ہے، اللہ کا ایک ولی مر گیا ہے، اللہ کا ولی وفات پا چکا ہے، جلدی سے دوڑو، اس کے کفن دفن کی تیاری کرو، اس کے غسل کی تیاری کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو جمع کیا اور چند لوگوں کو جمع کر کے لے کر گئے، ایک پہاڑی پر پہنچے، پہاڑی پر جا کر دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے، دھیان سے دیکھا تو وہی آدمی جس کو جلا وطن کیا تھا، جس کو تری پار کیا تھا، وہی آدمی پڑا ہوا ہے۔ اور ان کو تعجب ہوا، اچنبے میں پڑ گئے کہ یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے باری الہا، یہ تو اتنا گنہگار تھا، ولی کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ مرتے وقت اس نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھ کو غیرت دلائی کہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو خالق اور مخلوق میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اے موسیٰ، میں نے اس بول کے اوپر اس کو معاف فرما دیا، میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے، سارے گناہ جیسے اس کے معاف ہوئے وہ ولی بن گیا۔ اب ان کی کفن دفن کی تیاری کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو آدمی اس آدمی کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ یہ اللہ ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگ کے اٹھے، اللہ تعالیٰ کو منا کر اٹھے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے۔ اگر آج ہم نے مغفرت نہیں کرائی، رمضان کے پورے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے ہم مستحق ہوں گے، اور ان کی بد دعا سے اب ہلاک نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ یہ چند ایام باقی ہے، اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، معافیاں مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کی مغفرت کر کے اللہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی زد سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔